اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین الذی بعثہ رحمۃ للعالمین سیدنا و مولانا و مولا الثقلین محبوب رب المشرقین والمغربین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی کتابہ الکریم وہو اصدق القائلین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ صلوات بھیجیں محمد علیہ وسلم۔ سب سے پہلے تو میری گزارش ہے ان جوان لڑکوں سے کہ اللہ کا شکر ہے جن کو کوئی بیماری نہیں ہے کہ وہ اس عمر میں اگر ابھی سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تو میرے خیال میں بڑھاپے میں تو انہیں چارپائی پہ لٹا کے مجلس میں لایا جائے گا۔ لہذا بہتر ہے جو جوان لڑکے وہ تھوڑا سا آگے کو آ جائے اور ٹیک نہ لگائیں، جو مریض ہیں یا جو بزرگ ہیں وہ ٹیک لگا سکتے ہیں۔ صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد پر۔ وعجل، موضوع گفتگو سیرت رسول چل رہا ہے، اور سیرت رسول میں ابھی تک قرآن کریم سے ہم اور آپ مقام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تقریباً 4 آیات آپ حضرات کی خدمت میں قرآن مجید سے پیش کی گئی ہیں کہ ایک آیت اس میں ہے اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش نہ کیجیے گا، اے صاحبان ایمان رسول کو ایسے نہ پکاریے جیسے کہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہیں، اے صاحبان ایمان اللہ اور رسول کی آواز پہ لبیک کہو تاکہ آپ کو زندگی مل سکے۔ کل کا بیان یہاں تک چھوڑا تھا۔ آج قرآن مجید کی ایک اور آیت کہ جس میں مقام پیغمبر کو، عظمت پیغمبر کو، بلکہ میں اگر یہ جملہ کہوں تو اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا، ابھی تک آپ حضرات مجھے یہ بتائیے کہ ہمارے پیغمبر کی، ہمارے رسول کی، ہمارے نبی کی اور ہمارے آل محمد کی پوری کائنات میں سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ آل محمد کا دامن فضیلتوں سے بھرا ہوا ہے، اس لیے کہ جتنی فضیلتیں آل محمد کے پاس ہیں دنیا میں کسی قوم کے پاس اتنی فضیلتیں نہیں ہیں، بلکہ دنیا کا ہر انسان اس بات پہ فخر کرتا ہے کہ میرے اندر فضیلت موجود ہے۔ فضیلتیں اس بات پہ فخر کرتی ہیں کہ ہم آل محمد کے اندر موجود ہیں، اس لیے کہ جو چیز آل محمد کے اندر ہے وہ فضیلت ہے، اور جو چیز آل محمد کے اندر نہیں ہے وہ فضیلت بھی نہیں ہے۔
پوری دنیا فضیلتوں کی محتاج ہیں، مگر فضیلتیں جس دروازے کی محتاج ہیں اس دروازے کو دروازہ آل محمد کہا جاتا ہے۔ تو میرا یہ جملہ اگر آپ حضرات تک پہنچ گیا ہے اور آپ کے اذہان عالیہ تک پہنچ گیا ہے تو ہم محتاج ہیں فضیلتوں کے، فضیلت محتاج ہیں آل محمد کی۔ لیکن پھر میرا سوال آپ سے وہی ہے کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ جو آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے اسے ہم نے سب سے چھوٹا سمجھ لیا ہو؟ یہ ممکن ہے یا نہیں ہے؟ اس لیے کہ ہم فضیلت سمجھتے ہیں خیبر فتح کر لیا یہ فضیلت ہے، کعبے میں پیدا ہو گئے یہ فضیلت ہے، مرحب و انتر کو مار دیا یہ فضیلت ہے، پوری دنیا کو ہدایت کر دی یہ فضیلت ہے، دین اسلام بچا لیا یہ فضیلت ہے، قرآن قیامت تک کے لیے دے گئے یہ فضیلت ہے۔ تو آل محمد کی فضیلت کی کوئی انتہا نہیں ہے، لیکن آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے اور ہمارے پیارے نبی کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ تو اگر مجھے کوئی بتا دے تو میں اسے انعام دوں، واقعی انعام دوں، اور اگر کہو تو انعام کا اعلان بھی کر دیتا ہوں اچھے کا۔ لیکن وہ کون سی فضیلت ہے اہل بیت اطہار کی اور آل محمد کی کہ جو دنیا میں کسی کو فضیلت ملی ہی نہیں ہے؟ ویسے تو جتنی بھی آل محمد کی فضیلتیں ہیں، علم کی فضیلت ہے، تقوی کی فضیلت ہے، زہد کی فضیلت ہے، عدالت کی فضیلت ہے، کعبے میں پیدا ہونے کی فضیلت ہے، امام بننے کی فضیلت ہے، یہ ساری فضیلتیں اپنی جگہ، جنگوں میں جیتنا اپنی جگہ، لیکن خود ہمارے پیارے نبی کی اور ہمارے رسول کی اور ہمارے سرکار کی، میں اپنے شیعہ سنی بھائیوں سے میرا یہ سوال ہے کہ وہ فضیلت بتائیے کہ جو آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہو۔ اسی کے لیے میں قرآن مجید پڑھ رہا ہوں، اور قرآن مجید بتائے گا کہ وہ اہل بیت کی اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے، تاکہ آپ کو مقام مصطفیٰ سمجھ میں آئے، تاکہ آپ کو مقام رسول سمجھ میں آئے، تاکہ آپ کو عظمت پیغمبر سمجھ میں آئے۔ اور وہ فضیلت ہے، آیت سب کے یاد ہے، اشارہ کرنا میرا کام ہے، سمجھ لینا آپ کا کام ہے۔ آیت سب کو یاد ہے، وہ ابھی میں اشارہ کروں گا تو فوراً آپ پڑھیں گے، مگر آپ کا ذہن چونکے گا کہ اس فضیلت کو تو ہم کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، اس فضیلت میں تو ہم کاہلی کرتے ہیں، اس فضیلت میں تو باقاعدہ کہہ کے آپ کو بلوایا جاتا ہے۔ رسول کی سب سے بڑی فضیلت قرآن مجید بیان کرتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ وَأَجِّلْ، اب یہ بتائیے اتنی بڑی فضیلت کا نام لے کے بھی صلوات ایسی پڑھی ہے آپ نے، اللہم محمد وآل وَأَجِّلْ، یہ ہمارے رسول کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اب میں اس کو دلیل سے آج یہی ثابت کروں گا اس لیے کہ ہم اس کو بڑی ہلکی فضیلت سمجھتے ہیں، بڑے ہلکے میں لیتے ہیں ہم اسے۔ حد یہ ہے کہ اگر مجلس میں تھوڑی سی صلوات زیادہ ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر زیادہ ہو گئی ہے صلوات، لیکن ہمارے یہاں صلوات کی جگہ اب دوسری چیزوں نے لے لی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نعرہ نہ لگائیے، میرے مولا کا نعرہ بڑا عظیم ہے، لیکن نعرہ صلوات کے ساتھ لگائیے۔ توجہ چاہتا ہوں، نعرے بھی لگائیے لیکن صلوات کو ہٹا کے نعرہ نہ لگائیے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ یعنی یہ کون سا مطلب ہے کہ ایک فضیلت کو بیان کرنے کے لیے دوسری فضیلت ختم کریں؟ اس لیے کہ جب نعرے میں میرے مولا کا نام یا علی لیا جاتا ہے تو اس میں فضیلت علی کی بیان کی جاتی ہے، لیکن جب صلوات پڑھی جاتی ہے تو سارے آل محمد کی فضیلت بیان کی جاتی ہے۔ صلوات بھیجیں محمد۔
یا علی اللہم صلی. تو آج کل جو ہماری مجلسوں کا حال ہے اس میں بیان کم ہے اور نعرے زیادہ ہیں، مگر اس جملے سے آپ یہ نہ سمجھیے کہ میں نعرے کی مخالفت کر رہا ہوں. نہیں، نعرہ ہماری شان ہے، نعرہ ہماری جان ہے، نعرہ ہمارا ایمان ہے. لیکن جو مقام ہے صلوات کا، ایک تو ہے مثلا آپ نے کوئی جملہ ممبر سے پڑھا اور ممبر سے جملہ پڑھنے کے بعد آپ نے کہا واہ 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 واہ. اس واہ واہ میں بھی ثواب ہے، چونکہ یہ واہ واہ نہیں ہے، داد ہے، یہ تائید ہے. میں یہ نہیں کہتا ثواب نہیں ہے. دیکھیں پھر میرے جملے کو پکڑ نہ لیجیے گا آپ. اگر میں نے کوئی جملہ کہا مولا کی فضیلت میں، آپ نے کہا واہ 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 واہ، ثواب ہے. لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک نے کہا واہ واہ، ایک نے کہا سبحان اللہ، کس کو ثواب زیادہ ہے؟ ایک نے واہ واہ واہ، ایک نے کہا الحمدللہ. ہمارے بزرگ جو داد دیا کرتے تھے مجلسوں میں، آپ ذرا 50 سال پہلے اٹھا کے دیکھیے اپنی مجلسیں. ارے واہ واہ، ارے سبحان اللہ، ارے ماشاء اللہ، الحمدللہ. ادھر علی کی تعریف ہو رہی تھی، ادھر خدا کی تعریف ہو رہی تھی. خدا کی تعریف کا مطلب یہ تھا پروردگار تو قابل تعریف ہے کہ تو نے علی جیسا بندہ پیدا کیا. ایک صلوات اور بھیجیں محمد اور آل محمد پر. میں بھائی بڑا میں جو ہوں مولا کا چھوٹا سا طالب علم ہوں، نہ ذاکر ہوں نہ خطیب ہوں، تو بڑی احتیاط سے تاکہ کسی کے دل کو ٹھیس بھی نہ لگ جائے، تو میں یہ نہیں کہتا واہ واہ نہ کریے. نہیں، واہ واہ بھی کریے، مگر سبحان اللہ کے ساتھ، الحمدللہ، ماشاء اللہ. اور داد اس انداز میں دیجئے کہ دوسری قوم سمجھے کہ کوئی مہذب کام کر رہے ہیں. بھئی یہ بھی تو پتہ چلے. اس لیے کہ مجلس اگر تہذیب سے نکل گئی تو پھر مجلس نہیں ہے. تہذیب کا بھی خیال کرنا ہے، چونکہ مجلس ایک میسج ہے پوری دنیا کی ہر قوم کو، اور بتانا ہے کہ یہ دربار حسینی ہے. بات سمجھ رہے؟ تو آل محمد کی ماشاءاللہ آپ سمجھ گئے. آل محمد، اب مجھے بتا دیں گے بس سوال کا جواب. آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ صلوات. آسان الفاظ میں کہیے، آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کون سی ہے؟ صلوات. اس سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت نہیں ہے. اسی لیے عزیزو یاد رکھیے، نماز میں بھی جس فضیلت کا تذکرہ ہے آل محمد کی، اس کا نام ہے صلوات. اب اس سے بڑی دلیل میں آپ کو کیا دے سکتا ہوں؟ نماز جو کہ سب سے بڑی عبادت ہے اسلام کی، لیکن نماز میں کسی اور فضیلت کا تذکرہ نہیں آل محمد کی، مگر صلوات کا تذکرہ ہے. اور تذکرہ ایسا ہے اگر یہ نہ ہو تو نماز نہ ہو. اگر صلوات نہیں ہے نماز میں تو نماز بھی، ایسا نہیں کہ شیعوں کے نزدیک نہیں ہے، اہل سنت بھائیوں کے نزدیک بھی اگر نماز میں صلوات نہ ہو، آل محمد کی یہ فضیلت نہ ہو، تو وہ نماز نہیں ہے. سب کے آپ فتوے اٹھا کے دیکھ لیجئے، جتنے بھی ہمارے شیعہ ہیں، جتنے بھی ہمارے اہل سنت بھائی ہیں، سب کے یہاں آپ کو یہ مل جائے گا کہ جس نماز میں صلوات نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. میں آسان الفاظ میں کہوں، میں دلیل دے رہا ہوں آپ کو، اور میری دلیل کوئی کاٹ دے تو میں نیچے بیٹھوں گا انشاءاللہ. مجھے بتائیے کہ نہیں، مجھے بتائیے گا نیچے اتر کے کہ آل محمد کی نہیں جی، اس سے بڑی بھی کوئی فضیلت ہے. اس سے بڑی کوئی فضیلت نہیں ہے. کیوں؟ میں بتا رہا ہوں. اسلام میں سب سے قیمتی دو چیزیں ہیں، ایک ہے دعا اور ایک ہے نماز. ایک ہے اللہ سے مانگنا اور ایک ہے اللہ کی عبادت کرنا نماز کی شکل میں. اس سے بڑی اللہ کی کوئی عبادت نہیں ہے. دعا سے بڑی
اور نماز سے بڑی. اور اس کی دلیل بھی سن لیجیے آپ. نبی نے فرمایا ان قبلت قبل ما سواہا و ان ردت ردا ما سواہا. اگر نماز قبول ہے تو سارے اعمال قبول ہیں، اور اگر نماز قبول نہیں ہے تو کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے حج ٹکا ہے نماز پر، روزہ ٹکا ہے نماز پر، خمس ٹکا ہے نماز پر، زکوٰۃ ٹکی ہے نماز پر، صدقات ٹکے ہیں نماز پر، خیرات ٹکے ہیں نماز پر، دین ٹکا ہے نماز پر، اسلام ٹکا ہے نماز پر. کوئی بھی دنیا کا کار خیر ہو، نبی نے فرمایا اور تمام مسلمانوں نے لکھا کہ اگر نماز قبول نہیں ہے تو دنیا کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے. تو اس کا مطلب ہے ساری چیزیں ٹکی ہیں نماز پر، مگر نماز جس چیز پہ ٹکی ہے اس کا نام ہے صلوات. ارے میں توجہ چاہتا ہوں بھائی. نماز جس چیز پہ ٹکی ہے اس کا نام ہے صلوات. آپ کہیں گے میں آپ کو دلیل دے رہا ہوں. دیکھیے دلیل کیا ہے. امام شافعی کوئی عام آدمی نہیں ہے. امام شافعی ایک امام ہیں، 4 اماموں میں سے ایک امام شافعی ہیں. انہوں نے کچھ اشعار کہے اور اشعار میں یہ کہا الا یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرض من اللہ فی القرآن انزلہ. اے اہل بیت رسالت، تمہاری فضیلت کے لیے اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ اللہ نے آپ کی محبت کا حکم قرآن میں واجب کیا. ارے میں بھائی دلوں میں اتر جائیے خدا کی قسم. کیا اے اہل بیت رسالت، تمہاری محبت کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی تو قرآن میں نازل کیا تمہاری محبت کا حکم جو واجب کیا. یہ تو ایک میں 2 مصرے تھے. اب 2 مصرے اور سنیے. کفاکم لعظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اے آل محمد، تمہاری فضیلت کے لیے بس یہی کہہ دینا کافی ہے کہ جس نماز میں آپ پہ صلوات نہ ہو وہ نماز نہیں ہے. اب دیکھ رہے ہیں آپ. تو یہ امام شافعی کا نظریہ ہے، اور ہمارے تمام شیعوں کا، علماء کا، سب کا تو نظریہ ہی. تو نماز ٹکی، پورا دین ٹکا ہے نماز پر، اور نماز ٹکی ہے کس پر؟ صلوات پر. اس سے بڑی اس لیے کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے نا. اس میں صلوات بھی، خالی آپ صلوات نہ سمجھیں، 2 حکم ہیں قرآن کے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا. تو ایک حکم ہے صلو کا، اور ایک حکم ہے سلام کا، تسلیم کا. صلو کا مطلب ہے صلوات، تسلیم کا مطلب ہے ولایت. توجہ چاہتا ہوں. تسلیم کا مطلب ہے ولایت، یعنی اپنے کو آل محمد کے سپرد کر دو. یعنی مطلب کیا ہے؟ دولت کو مولا نہ ماننا، اقتدار کو مولا نہ ماننا، حکومت کو مولا نہ ماننا. سلمو، علی کی ولایت کے سامنے اپنے کو سپرد کر دو، تاکہ نہ دولت مولا رہے، نہ اقتدار مولا رہے، نہ حکومت مولا رہے. مولا رہے تو غدیر والا مولا رہے. اللہم صلی علی محمد وعجل. تو یہ میں نے آپ کو دلیل دی. اس کا مطلب ہے اچھا یہ بھی آپ یاد رکھیے، نماز میں صلوات اتنی ہی ہے، اللہم صلی علی محمد وآل. سب کے نزدیک، میں اپنے مذہب کی بات نہیں کر رہا ہوں، سب کے نزدیک ہے. خطبے میں آپ کچھ بھی بڑھا لیجئے، اذان میں آپ کچھ بھی بڑھا لیجئے،
اقامت میں آپ ازواج ہی اصحاب ہی کچھ بھی بڑھا، سب جگہ بڑھ سکتا ہے، مگر تمام ہمارے اہل سنت اور تمام شیعہ لکھتے ہیں کہ نماز میں جو صلوات پڑھی جائے گی وہ صرف یہ والی پڑھی جائے گی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اس لیے کہ نماز کا مجاز بڑا عجیب و غریب ہے، آل محمد کو نکال دیا جائے تو نماز نہیں ہوتی، کسی غیر کو داخل کر صلوات بھیج دیں محمد اور آل وعجل، اب پھر صلوات بھیجیں محمد اور آل محمد محمد و آل۔ آج میں اپنے سرکار کی، اپنے پیغمبر کا وہ احترام، چونکہ صلوات کی بات جب بھی کی جاتی ہے ضمنی طور پر عشرے میں کوئی واقعہ نقل کر دیا، عشرے میں کوئی فضیلت نقل کر دی، عشرے میں 5 منٹ بول پڑے، مگر اس آل محمد کی فضیلت اور رسول کی فضیلت پہ کوئی بولتا ہی نہیں ہے تفصیل سے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مجمع نے بھی اس کو بڑے ہلکے میں لیا ہے، اسی لیے میں نے آپ سے کہا تھا جس کو آپ سب سے ہلکے میں لے رہے ہیں وہ رسول اور آل رسول کی سب سے بڑی، اس لیے کہ اس فضیلت سے زیادہ آل محمد کی دنیا میں کسی فضیلت کا تذکرہ بھی نہیں ہوتا۔ بھائی میں نے بہت بڑی بات کہی ہے، اگر آپ اس کو غور فرمائیں تو ابھی آپ مجلسوں کو چھوڑ دیجئے، مجلسوں میں صلوات کو، ابھی آپ مسجدوں میں صلوات کو چھوڑ دیجئے، آپ ذرا پورے ورلڈ کا نماز کا نقشہ چیک کر کے دیکھیے، پوری دنیا کا، پوری دنیا میں ذرا چیک کر کے دیکھیے، ادھر نماز ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر ختم ہو رہی ہے، ادھر شروع ہو رہی ہے، ادھر مغرب کا وقت ہے، ادھر صبح کا وقت ہے، ادھر ظہر کا وقت ہے، ادھر عصر کا وقت ہے، کہیں ختم ہو رہی ہے، کہیں شروع ہو رہی ہے، کہیں ختم ہو رہی ہے۔ اب پوری دنیا میں نماز کا وقت دیکھ لیجئے آپ، اور جہاں جہاں، اچھا پھر اذانیں بھی ہو رہی ہیں، اس میں بھی صلوات، اقامت بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی صلوات، نماز بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی صلوات، مجلس بھی ہو رہی ہے، اس میں بھی صلوات، مصلی پہ بھی بیٹھے ہیں، اس پہ بھی صلوات۔ تو جو اللہ نے آل محمد اور رسول کو سب سے بڑی فضیلت دی تھی، تو 24 گھنٹے میں کوئی منٹ ایسی نہیں ہے کہ جب محمد و آل محمد کی یہ فضیلت ذکر نہ ہو۔ اللہم بتائیے اس دلیل سے آپ مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے جب محمد و آل محمد پر صلوات نہ ہو رہی ہو، یہ آل محمد کی فضیلت ذکر نہ ہو رہی ہو، یہ محمد و آل محمد کا تذکرہ اس شکل میں نہ ہو رہا ہو۔ یہ تو میں نے آپ کو بتائی نماز کی بات، آئیے دعا کی بات بتاتا ہوں۔ جس مولا کے نعرے لگاتے ہو، جس مولا کے قصیدے پڑھتے ہو، جس مولا کو ٹھوکر لگتے ہوئے پکارتے ہو، جس مولا پہ جیتے مرتے ہو، پتہ میرا مولا کیا کہتا ہے؟ کل دعاء محجوب عن السماء، کوئی دعا آسمان پہ جاتی ہی نہیں ہے۔ آپ مصلی پہ بیٹھ کے مانگ رہے ہیں اللہ مجھے یہ دے دے، اٹک گئی، پہنچ ہی نہیں پا رہی ہے۔ اچھا میں اگر کہوں تو آپ کہیں گے قبلہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، بلّہ ہماری دعا ہی نہیں جا رہی ہے۔ ارے بھائی مجھے نہ کہیے، مولا کہہ رہے ہیں آپ کے، سمجھ رہے؟ خطیب منبر سلونی کہہ رہا ہے، جس کی تلوار نسلیں دیکھ کے چلتی ہے وہ کہہ رہا ہے، جو زمین سے زیادہ آسمان کے راستے جانتا ہے۔ میں تو نہیں کہہ رہا ہوں، وہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ کلو دعائن محجوب عن السماء، ساری دعائیں آسمان میں اٹک کے رہ جاتی ہیں، اوپر نہیں جا پاتی۔ کب تک نہیں جا پاتی؟ حتی یصلی علی محمد و آل محمد، جب تک دعا کے ساتھ بندہ صلوات نہ پڑھ دے۔ ہم آج تو میں آپ کے ذہن میں انشاءاللہ جو میرے ناظرین ہیں، مجلس سن رہے ہیں اور حاضرین ہیں، ایسی فضیلت اجاگر کر دوں گا کہ آپ زندگی بھر مرتے دم تک آپ صلوات نہیں چھوڑو گے انشاءاللہ۔ صلوات بآواز بلند پڑھیں محمد علیہ صلی اللہ
محمد و اس لیے کہ سیرت رسول پہ بہترین موقع ہے رسول کی اس فضیلت کو بیان کرنے کا. تو کوئی بھی دعا آسمان پر نہیں جاتی جب تک کہ بندہ صلوات. اب نہیں اب میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نہیں جاتی. اب آپ صلوات کے بغیر پہنچانے کی ذرا کوشش کر کے دیکھیے, اور چلی جائے تو پھر مجھے آ کے دعویٰ کریے کہ جی میری تو چلی گئی ان کے بغیر. سمجھ رہے؟ نہیں جانے والی ہے. جب علی نے کہہ دیا تو جانے والی. کوئی مولوی ملا کہہ دے تو جا سکتی ہے, لیکن علی کہہ دے نہیں گئی تو اس کا مطلب ہے نہیں جا. تمہیں دھوکا ہو سکتا ہے, علی کو دھوکا. کوئی دعا نہیں جاتی آسمان پر جب تک کہ, اور یہ اصول بھی بتایا, کبھی کبھی آدمی غافل ہوتا ہے. روزہ امام حسین علیہ السلام پہ پہنچا, دعا مانگ رہا ہے. کعبے میں پہنچا, دعا مانگ رہا ہے. مجلس میں آیا, دعا مانگ رہا ہے, اور پھر کہہ رہا قبلہ میری دعا قبول نہیں ہوتی. ہو اس لیے نہیں رہی ہے کہ علی نے پہلے ہی کہہ دیا ہے. کوئی دعا نہیں جائے گی جب تک پہلے صلوات نہیں پڑھے گا. پہلے صلوات پڑھ کے اپنا منہ تو پاک کر لے. اما نجس دعائیں, جو نجس زبان سے دعائیں نکلتی ہیں, وہ آسمان تک نہیں پہنچتی. اس لیے کہ زبان جب تک پاک نہ ہو, زبان کو پاک کہیں سے کرو گے؟ اب جب زبان پاک ہو گئی تو دعا خود بخود چلی گئی. تو اب اللہم صلی علی محمد. اور پھر جب امام سے پوچھا گیا مولا اس کے بغیر کیوں نہیں جاتی, اور جب صلوات کے ساتھ پہنچائی تو پہنچ بھی گئی اور قبول بھی ہو گئی. کہا اس لیے کہ خدا کی قسم میرا جملہ نہیں ہے, میری تو کیا اوقات ہے جو میں آپ کو متاثر کر سکوں. چھٹے امام نے فرمایا کیا اللہم صلی علی محمد و عجل. چھٹے امام فرماتے ہیں کہ جب کسی بندے کی کوئی دعا قبول نہ ہو تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے, پہلے بسم اللہ کہے, الحمدللہ کہے, اس کے بعد 3 مرتبہ صلوات پڑھے. 3 مرتبہ صلوات پڑھ کے بریکٹ میں اپنی حاجت رکھ دے. اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات پڑھے. پہلے بسم اللہ, الحمدللہ, 3 دفعہ صلوات, اس کے بعد بریکٹ میں اپنی حاجت, اس کے بعد پھر 3 مرتبہ صلوات. امام فرماتے ہیں میں گارنٹی لیتا ہوں دعا ردی نہیں ہو سکتی. اچھا اگر امام کہہ دیں تو ماشاءاللہ جتنا مجمع بیٹھا ہے یہاں سب کو یقین آ گیا, بھائی جب چھٹے نے کہہ دیا, صادق آل محمد نے کہہ دیا, تو اب تو دعا رد ہو ہی نہیں سکتی. مگر امام نے آپ کو خالی چپنے کی عقیدے کی بنیاد پر دلیل ایسی دی کہ جو ایک ایک بندے کے ذہن میں بیٹھ جائے. امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو صلوات ہے نا, یہ خود ایک دعا ہے. تو کوئی دعا قبول ہو نہ ہو, مگر جب بندہ صلوات پڑھے گا تو اللہ صلوات کو تو کبھی رد نہیں کر سکتا. اب جب 3 دفعہ ادھر صلوات رکھی ہے, 3 دفعہ ادھر صلوات رکھی ہے, تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے جب تم نے ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا, ادھر کا حصہ بھی قبول کر لیا, تو مجھے شرم آتی ہے. بھائی ایک خط لکھا آپ نے, اور خط میں جو ہے بیچ میں اپنی حاجت لکھ دی, اور ادھر بھی صلوات ادھر بھی صلوات, تو اللہ فرشتے سے کہتا ہے پورا پرچہ جو لکھا ہے وہ قبول کرو. بات سمجھ رہا ہے؟ ایسا نہیں کہ آگے کا حصہ بھی قبول کر لیا, پیچھے کا بھی حصہ, بیچ کا حصہ نہیں. تو اسی لیے امام نے فرمایا کہ نہ دعا پہنچتی بغیر صلوات کے. اچھا یہ بھی میں آپ کو بتاؤں, یہ آپ کی نالج میں اضافہ ہے خدا کی قسم. آل محمد بھی جب کوئی دعا کرتے تھے تو وہ اپنی کون سی فضیلت کو وسیلہ بناتے تھے. یہ تیسری دلیل ہے کہ یہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے. آل محمد اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت صلوات. تیسری دلیل سنیے کیا ہے. خود رسول نے فرمایا اے علی جب تم کو کوئی مشکل آئے, اب آپ یہ نہ کہیے گا مشکل کشا کو مشکل کیا آنی ہے, نہیں, مشکل تو ان کو نہیں آنی ہے, مگر اگر وہ نہ بتائیں تو تمہاری مشکل حل کیسے ہو. بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ جب ان کے ساتھ کچھ قصے ہوں گے تبھی تو تاریخ میں نقل ہوں گے. سمجھ رہے؟ تو ایک مرتبہ رسول نے فرمایا علی جب تم کو کوئی پرابلم ہو, کوئی مصیبت ہو, کوئی پریشانی ہو, تو تم بھی یہ جملہ کہا کرو اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد.
پروردگار میں تجھ سے سوال کرتا ہوں میرا یہ کام کر دے اور تو صلوات پڑھ محمد اور آلے. تو اس کا مطلب ہے کعبے میں پیدا ہونا بڑا شرف ہے مگر علی نے اسے واسطہ نہیں بنایا. مرحب کو مارنا بڑی فضیلت ہے مگر اسے واسطہ نہیں بنایا. معراج پہ جانا بڑی فضیلت ہے مگر اسے واسطہ نہیں بنایا. رسول کے ہاتھوں پہ آ جانا بڑی فضیلت ہے مگر اسے واسطہ نہیں بنایا. آل محمد بھی کس چیز کو واسطہ بناتے تھے؟ ارے توجہ چاہتا ہوں. صلوات کو سارے انبیاء نے کس چیز کو واسطہ بنایا؟ یہ تو آپ کی نالج میں ہے ہی. آدم کی توبہ کس جملے سے قبول ہوئی؟ نوح کی کشتی کیسے پار لگی؟ ابراہیم کی آگ کیسے گلزار ہوئی؟ سب میں ایک ہی جملہ کامن ہے, اللہم صلی علی محمد و آلہ. ان کا صدقہ میری یہ پرابلم, ان کا صدقہ میری یہ پرابلم, ان کا صدقہ میری یہ پرابلم دور ہو جائے. تو آل محمد بھی اپنی جس فضیلت کو وسیلہ بناتے تھے وہ یہی عظیم فضیلت ہے صلوات. اسی لیے جب دو صحابیوں کی طبیعت خراب ہوئی علماء نے لکھا اور رسول اللہ کے پاس آئے, یا رسول اللہ ہماری طبیعت خراب ہے آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے. رسول اللہ نے کہا پروردگار ان کو ٹھیک کر دے, ان کو صحت دے دے بحق محمد و آل محمد و بحق علی. علی کے صدقے میں پروردگار انہیں صحت یاب فرما. اب میاں جو طبیعت ٹھیک تو ہو گئی مگر یہ نام سن کے بگڑ گئی. طبیعت تو ٹھیک ہو گئی کیونکہ رسول دعا کرے اور دعا قبول نہ ہو. ہاں مولوی کی قبول ہے, ملا کی قبول ہے, رسول کی دعا قبول نہ ہو تو وہ تو دعا تو قبول ہو گئی. کہنے لگے بھائی یہ نام کیوں لیا مگر. تو اب ایک ساتھی نے دوسرے کو سمجھایا کہ بھائی اصل میں یہ ہے آج ہماری طبیعت خراب تھی تو یہ بیٹھے تھے اس لیے ان کا نام لے دیا. اب کل جب ان کی بھی کبھی خراب ہوگی تو تم مطمئن ہو ہمارا اور آپ کا نام آئے گا. اب وہ تلاش میں علی کی کب طبیعت خراب ہو, علی کی کب طبیعت خراب ہو, علی کی کب طبیعت خراب ہو. اتفاق سے ایک دن علی میرے مولا کو بخار ہلکا سا آئی گیا, طبیعت کچھ علیل ہوئی. انہوں نے جا کے رسول سے کہا یا رسول اللہ علی کی طبیعت خراب ہے. علی نے نہیں کہا یا رسول اللہ علی کی طبیعت خراب ہے. رسول نے کہا کیا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ میری طبیعت تھوڑی خراب. کہا اچھا. حالانکہ خراب کا لفظ اردو میں میرے مولا کے ساتھ جمتا نہیں ہے لیکن یہ زبان کی تنگی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہاں دعا کر دیجئے یا رسول اللہ دعا کر دیجئے. کریے. پروردگار علی کو صحت دے علی کے صدقے سے. اللہم پروردگار علی کو صحت دے علی کے صدقے سے. اب جملہ سنیے جہاں جہاں بیٹھے ہیں تاکہ آپ بھی مگن ہو جائیں. ایک مرتبہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہماری طبیعت خراب بھی تو بھی علی کا وسیلہ قرار دیا, علی کی طبیعت خراب ہوئی تو بھی علی کا وسیلہ. کہا میاں اپنے گھر چلے جاؤ, تمہاری تو اوقات ہی کیا ہے, جب خود میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو علی کا وسیلہ. صلوات بھیج دیں محمد اور آل محمد. اس کا مطلب ابھی میں 3 دلیلیں آپ کو دے چکا ہوں کہ اس سے بڑی آل محمد کی کوئی فضیلت, اور اسی فضیلت کو سب سے زیادہ اجاگر کیا گیا ہے. ایک یہودی آیا مولا کی خدمت میں, ابھی مولا کی خدمت میں بعد میں آیا, دربار میں پہلے گیا اور اس نے کہا کہ مجھے نبی کے بارے میں, سنیے بھائی جہاں جہاں بیٹھے ہیں ذرا آرام آرام سے. اس نے سوال کیا بھائیو تمہارا رسول افضل ہے یا جناب آدم؟ ذرا آپ ہی جواب دے دیجئے پہلے. رسول اعظم افضل ہیں یا جناب آدم؟ رسول اعظم. تو جو جواب آپ نے دیا وہی جواب انہوں نے دیا کہ رسول اعظم سب سے افضل ہیں, آدم کیا سارے نبیوں سے افضل ہیں. اچھا جب ہر مسلمان یہ کہتا ہے سارے نبیوں سے افضل ہیں تو پھر یہ کیسے کہتا ہے کہ ہم جیسے ہیں؟
مطلب عقل میں آنے والی بات ہے؟ جب آپ کہیں کہ نبی کا سب سے افضل، تو پھر ہم جیسے کیسے ہو گئے؟ اما جس کے جیسے انبیاء بھی نہ ہوں وہ ہم جیسا ہے، ناممکن ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے آدم افضل ہے یا آپ کے سرکار؟ انہوں نے کہا ہمارے سرکار افضل ہیں، ان سے بڑا کوئی اللہ کا نبی۔ بالکل صحیح جواب۔ انہوں نے کہا تو مجھے ایک سوال کا جواب دیجئے پھر۔ انہوں نے کہا فرمائیے۔ کہا یہ بتائیے کہ اللہ نے آدم کو تو سجدہ کروایا، لیکن کوئی روایت آپ کے یہاں نہیں ہے کہ اللہ نے تمہارے سرکار کو بھی سجدہ کرایا ہو۔ اور سجدہ بڑی عبادت ہے بھائی، سجدہ سب سے بڑی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ نماز کا سب سے عظیم رکن کون سا ہے؟ سجدہ۔ تو وہ یہ کہتا ہے، دیکھیں جواب کی گہرائی دیکھیے آپ سوال کی، اگر تمہارا نبی سب سے افضل ہے تو اللہ نے سجدہ آدم کو تو کرایا، تمہارے سرکار کو سجدہ نہیں کرایا۔ اب اس کا جواب نہیں دے پاتا مسلمان، کہتا نکالو اسے، نہ جانے کیا کیا بک رہا ہے۔ انہوں نے کہا بک نہیں رہا ہوں، علمی جواب چاہیے۔ دربار سے نکلے، سلمان مل گئے۔ سلمان نے کہا چل میں تجھے ایسی جگہ لے چلوں جہاں تجھے تیرے ہر سوال کا جواب مل جائے۔ کہا چلیے۔ جیسے ہی میرے مولا علی کے دروازے پہ پہنچے تو دروازہ بند ہے، مگر حجرے سے آواز آ رہی ہے سلمان فلاں صاحب کو لے کے آ جاؤ۔ اما روب تو اسی وقت پڑ گیا کہ دروازہ بند، میری کبھی ملاقات نہیں، چلیے سلمان کا نام تو جانتے ہیں، انہیں میرا نام کس نے بتا دیا؟ اما بھائی یہ تو زمین کی بات ہے، جو زمین پہ رہ کے پورے آسمان کے حالات دیکھ لے۔ چلیے وہ گئے، اب روب تو پڑ گیا پہلی مسئلے پر کہ میرا نام کیسے پتا ہے۔ مولا نے فرمایا سوال آپ کا میں بتاؤں یا آپ خود کریں گے؟ کہا نہیں سرکار آپ ہی بتائیے، جب آپ نے اتنا بتائی دیا ہے۔ کہا فلاں دن آئے تھے، فلاں جگہ سے آئے تھے، ذہن میں نبوت کے حوالے سے یہ سوال اٹھا تھا، وہاں تم کو یہ جواب دیا گیا، بعد میں تم کو بھگایا گیا، پھر سلمان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے میرے، ارے یہ ساری باتیں آپ کو کس نے بتا دیں؟ ابھی تو سلمان میرے ساتھ آئے ہیں۔ ایک مرتبہ کا تمہارا سوال یہی تو ہے کہ اگر تمہارا نبی افضل ہے تو اللہ نے سجدہ آدم کو کرایا، تمہارے نبی کو سجدہ؟ زور سے بولیے بھائی، تمہارے نبی کو اللہ نے سجدہ نہیں کرایا۔ امام نے فرمایا تیرے سوال کا جواب اسی میں ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا بس ایک سوال کا جواب مجھے دے دے۔ کہا کیا؟ کہا اللہ نے جب فرشتوں سے آدم کو سجدہ کرایا تو کہا خدا نے خود بھی سجدہ کیا؟ ارے میں توجہ چاہتا ہوں جوانوں، جب اللہ نے آدم کو سجدہ کرایا فرشتوں سے تو کیا اللہ نے خود بھی سجدہ کیا؟ کہنے لگا نہیں، فرشتوں نے سجدہ کیا، خدا نے سجدہ نہیں کیا۔ کہا اسی لیے تو کہہ رہا ہوں میرے سرکار افضل ہیں۔ جب آدم کو سجدہ کرانے کی بات آئی تو فرشتوں سے کرایا، خود نہیں کیا۔ جب میرے نبی پہ صلوات کی بات آئی تو پہلے خود پڑھی۔ صلوات بھیج دیں محمد۔ تو ایک اچھی سی اور بھیج دیجئے ماشاءاللہ بھائی۔ اللہ یا رسول اللہ، سمجھ میں آ رہا مقام مصطفیٰ کہ اللہ نے ان اللہ و ملائکتہ، پہلے اللہ نے خود پڑھی، پھر فرشتوں سے پڑھوائی، پھر بندوں کو حکم دیا۔ اچھا یہ جو صلوات ہے نا، تین معنی میں صلوات ہے۔
اللہ کے پڑھنے کا مطلب ہے اللہ کا رحمتیں نازل کرنا، فرشتوں کے پڑھنے کا مطلب ہے اہل بیت کی پاکیزگی بیان کرنا، بندوں کے پڑھنے کا مطلب ہے رحمت کی دعا کرنا۔ تو تین معنی میں ہے صلوات۔ اللہ صلوات پڑھتا ہے مطلب کیا؟ اللہ رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بھائی یہ جو صلوات ہے اس سے بڑے لوگ چڑے ہوئے تھے۔ آل محمد کی چونکہ سب سے بڑی فضیلت ہے نا یہ رسول کی، تو چڑے ہوئے تھے لوگ۔ 40 سال تک عبداللہ ابن زبیر نے جمعے کے خطبے میں صلوات ہی نہیں پڑھی، اور جب اس سے لوگوں نے کہا عبداللہ ابن زبیر سے کہ بھائی آپ نے صلوات کیوں نہیں پڑھتے آپ خطبے میں، تو انہوں نے کہا جب میں صلوات پڑھتا ہوں بنی ہاشم کندھے اٹھا کے چلتے ہیں۔ ارے بہت بڑا جملہ تھا اگر آپ سمجھ لیتے ہیں۔ کہتے اولاد زہرا اپنے کندھے اوپر اٹھا کے چلتی ہے، سر اٹھا کے چلتے ہیں جب ہم صلوات پڑھتے ہیں، اس لیے ہم صلوات ہی نہیں پڑھتے۔ میں نے کہا صلوات بندے نے حکم نہیں دیا ہے، تو ان کا سر نیچے کیا کرے گا جن کا کٹ کے بھی سر نیچے نہ ہوا۔ صلوات بھیج دیں محمد اور آپ۔ عجل، اب یہ عجل فرجہم کا مطلب سمجھ لیجئے۔ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلاۃ والسلام، انہوں نے فرمایا کہ جو انسان یہ والی صلوات 100 مرتبہ پڑھ لے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم، یہ والی صلوات پڑھ لے تو میں جعفر صادق ضمانت لیتا ہوں جب تک موت نہیں آئے گی جب تک وقت کے امام سے ملاقات نہ ہو جائے۔ تو اب اسے اپنے وظیفے میں لیں گے یا نہیں لیں گے؟ اصل میں یہ آل محمد کی وہ فضیلت ہے جسے آپ ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا میں چاہتا ہوں جتنے میری لوگ مجلس سن رہے ہیں، مرد عورت حاضرین ناظرین شارجہ دبئی ہندوستان پاک جہاں بھی سن رہے ہیں، آج اس مجلس کو سن کے واجب کر لیجئے، ہم رات میں بستر پہ سوئیں گے نہیں جب تک ایک تسبیح صلوات کی نہ پڑھ لیں۔ مطلب یہ کوئی بڑا کام ہے؟ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت کا اعتراف کر کے اگر موت بھی آئے گی تو اس کا مطلب صلوات پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ آل محمد کے فضائل پڑھ کے سوئے۔ اچھا اس کو پھر ہدیہ کر دیجئے، مثلا اپنے بزرگوں کو تسبیح پڑھیے، اس لیے کہ کنجوسی سے کام نہ لیجئے کہ اگر میں صلوات پڑھوں گا تو یہ تو میرے نامہ اعمال میں کمی ہو جائے گی۔ نہیں، خدا کی قسم، اس لیے کہ ثواب دینے والا دنیا کا بادشاہ نہیں جس کا خزانہ ختم ہو جائے۔ اگر آپ اس میں دوسروں کو بھی شامل کر لیں، مثلا میں نے صلوات کی تسبیح آج رات میں پڑھی، اچھا پورے ہفتے پڑھنا پڑھیے نہ پڑھیے، جمعے کے دن اور جمعرات کو تو پڑھنی ہی چاہیے، 100 دفعہ رات میں 100 دفعہ دن میں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا، حدیث سنا دوں آپ کو، اچھی سی حدیث، صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ دیکھیں کیسا ایمان تازہ ہوتا ہے، آپ انشاءاللہ بالکل ایسی حدیث ہے جو آپ نے سنی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی نے فرمانا، من صلی علی فی الصباح 10 مرہ، جس انسان نے صبح کے وقت مجھ پہ 10 مرتبہ صلوات پڑھی، پھر آسان کرتا ہوں، جس انسان نے مجھ پر اور میری آل پر 10 مرتبہ صلوات صبح کی نماز کے بعد یا صبح میں پڑھی، محیت عنہ ذنوبہ 40 سنہ، اگر خلوص دل سے 10 مرتبہ میری اور میری آل پہ صلوات پڑھ لے تو اللہ اس کے 40 سال کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعجل۔ میں نے اتنا بڑا جو دعویٰ کیا تھا نا ممبر پہ پہلی مجلس میں کہ آل محمد کی سب سے بڑی فضیلت ہے،
تو ثواب جب سب سے بڑی فضیلت ہے تو ثواب بھی اس میں سب سے بڑا ہی ہوگا نا. 10 مرتبہ کل پڑھیے. اما یہ تو 10 مرتبہ بتایا. نبی فرماتے ہیں من قال, جس نے حدیث ہے سنیے 5 منٹ, من قال اللہم صلی علی محمد و آل محمد آتاہ اللہ لہ اجر 72 شہیدا وخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. جس نے خلوص دل کے ساتھ اللہم صلی علی محمد و آل محمد کہہ دیا تو اللہ اسے 72 شہیدوں کا اجر دے گا. کتنے شہیدوں کا؟ 72 شہیدوں کا. وخرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اور میری گزارش ہے اپنے اس ٹیم سے بھی کہ یہ ان حدیثوں کی کلپ بنا کے ڈالے تاکہ پوری دنیا میں یہ نشر ہو جائے. خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ. اور گناہوں سے ایسے پاک کر دیتی ہے صلوات جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو. ابھی 2 حدیثوں کو نہ ملائیے. 10 مرتبہ پڑھے تو 40 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں. آئیے 40 کا ڈبل کر لیجئے. نبی فرماتے ہیں من صلی علیہ فی یوم الجمعہ 100 مرہ. جو انسان جمعے کے دن 100 مرتبہ مجھ پر اور میری آل پہ صلوات پڑھے. کل پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ تو ابھی پڑھ کے دکھائیے پھر. یہ حدیثیں ایسے ہی یاد نہیں ہوتی. پورا دن لگا ہوا ہو گیا مجھے, پورا دن. اب ان کو یاد بھی کرنا عربی میں. من صلی علیہ, جو انسان مجھ پر میری آل پہ صلوات پڑھے 100 مرہ. میت تو سمجھتے ہیں نا, میت دینار, میت درہم. 100 مرہ 100 مرتبہ خالی صلوات پڑھ لے میرے اوپر. کس دن؟ فی یوم الجمعہ, جمعے کے دن. تو کیا ہوگا؟ غفر اللہ لہ ذنوبہ 80 سنہ. اللہ اس کے 80 سال کے گناہ معاف کرے گا. اب اگر اعتبار ہے رسول پہ تو پڑھ لیجئے. اب یہ جو آپ نے پڑھی اس کا بتاتا ہوں. ایک تو ہے اکیلے, یہ صلوات اکیلے ہے. اور جو آپ مل کے پڑھتے ہیں تو جب نبی معراج پہ پہنچے ایک فرشتہ ملا, 1000 ہاتھ, 1000 انگلیاں, 1000 پورے. یہ پورا کہتے ہیں اسے, کہتے ہیں 1000 ہاتھ 1000 انگلیاں. اب اس سے یہ نہ سمجھیے کہ ایسا تھا, یعنی اس کی طاقت. وہ تھا حساب کا ماہر. جو ٹیچر ہے نا میتھ کے وہ سن لیں, تو وہ سب سے فرشتوں میں حساب کا ماہر فرشتہ تھا. میتھ سب سے زیادہ اس کو آتا تھا. تو رسول نے فرمایا بھائی اتنا جو کاروبار تمہارا پھیلا ہوا ہے اس سے کیا کرتے ہو؟ کہا جناب آدم کے زمانے سے لے کے آپ کے زمانے تک بارش کے قطرے کتنے سمندر میں پڑے, کتنے خشکی میں پڑے, کتنے تری میں پڑے, کتنے ہندوستان میں پڑے, کتنے پاکستان میں پڑے, کتنے امریکہ میں پڑے, کتنے دبئی میں پڑے. جس زمین پر جتنے قطرے پڑے ہر چیز کی نالج ہے. مدینے میں کتنے قطرے پڑے, مکے میں کتنے قطرے پڑے, آدم کے زمانے سے لے کے آپ کے زمانے تک بتا سکتا ہوں کہ کتنے قطرے بارش کے کس جگہ پڑے. ہر چیز کا حساب لگا لیتا ہوں. نبی نے کہا کوئی ایسی بھی چیز ہے جہاں عاجز ہوئے ہوں آپ؟ کا کوئی چیز ایسی نہیں جہاں میں عاجز ہوا. لیکن جب آپ کی امت اکٹھی ہو کے آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات پڑتی ہے تو اس کا ثواب میں شمار نہیں کر پاتا. صلی علی محمد وآل محمد وعجل. اب یہ بتائیے کتنے بڑے عظیم ثواب ہیں. اسی کہتے ہیں کردار کو سب سے زیادہ پاک کرتی ہے صلوات, چونکہ آل محمد کی سب سے بڑی صلوات. ارفعوا اصواتکم بالصلاۃ علیہ, مجھ پر صلوات پڑھا کرو بلند آواز سے. فإنہا تذہب بالنفاق, اس لیے کہ سب سے زیادہ تمہارے نفاق کو جو چیز ختم کرتی ہے وہ صلوات ہے. اللہم صلی علی محمد.
محمد وعجل، اس کا مطلب یہ ہے میں نے 3-4 ابھی تو میں تقریباً 15 حدیثیں دیکھ کے آیا تھا تو 3-4 میں ہی وقت ہو گیا، تو خیر میں بات کو تمام کرتا ہوں۔ تو آل محمد کی اور رسول کی سب سے بڑی فضیلت، خدا کی قسم۔ اب نامہ اعمال کی بھی سن لیجئے، جب ہمارا اور آپ کا نامہ اعمال تولا جائے گا اور ہماری برائیاں زیادہ ہو جائیں گی، نیکیاں کم ہو جائیں گی، پلڑا برائیوں کا جھک جائے گا، فرشتے کہیں گے چلو جہنم میں۔ اور جب مجھے پتا جہنم میں اتنی بڑی سزا ملنے والی ہے تو میں تو نہیں جاتا۔ وہ کہنے لگا بھائی یہاں کوئی بکے گا نہیں، ہاں جانا ہے تو جانا ہے۔ کہا ہم نہیں جائیں گے، کہا نہیں جانا پڑے گا تم کو، ہم اللہ کے معصوم فرشتے ہیں، چھوڑیں گے نہیں۔ اب وہ لے کے چلے، وہ رو رہا ہے میں نہیں جاؤں گا۔ کہنے لگے کوئی تو طریقہ بتاؤ، بس ایک طریقہ ہے، مقام محمود پہ تمہارا رسول بیٹھا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ گئے، یا رسول اللہ ہم جہنم میں نہیں جانا چاہتے۔ کہا کیا ہوا فرشتوں؟ کہا جی اس کی نیکیاں جو ہیں کم ہیں، اس کی برائیاں زیادہ ہیں۔ کہا تولو میرے سامنے۔ اب جو اس نے تولنا شروع کی، ایک مرتبہ نبی نے ایک پرچہ نکالا، پرچہ نکال کے نیکیوں میں رکھ دیا، نیکیوں کا پلڑا نیچے ہو گیا۔ ایک مرتبہ فرشتے کہنے لگے یا نبی اللہ آپ نے کیا رکھ دیا؟ ابھی تک تو تول رہے تھے اور ایک پیپر سے چھوٹے سے ساری برائیاں اس کے اوپر اٹھ گئیں، نیکیاں نیچے ہو گئیں۔ کہا اس بندے نے زندگی میں جو مجھ پہ صلوات پڑھی تھی، وہ صلوات میں نے اس کے نامہ اعمال میں رکھ دی۔ اسی لیے کہتے ہیں اللہم صلی علی وآل محمد وعجل۔ اسی لیے روایت میں موجود ہے کہ میزان میں سب سے زیادہ وزنی چیز اگر کوئی ہوگی تو وہ ہے صلوات۔ اب صلوات چونکہ صلوات کے اندر ہے ولایت علی، بات سمجھ رہے ہیں؟ اسی لیے ولایت علی کا اعتراف نماز میں الگ سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، صلوات سب سے بڑی ولایت علی ہے۔ بات سمجھ رہے ہو؟ جو تشہد میں چل رہا ہے یہ پڑھیے یہ پڑھیے، نہیں، اللہ نے پہلے ہی رکھ دیا ہے، صلوات کو پہلے ہی رکھ دیا ہے۔ اس میں علی کی ولایت نہیں ہے، خالی 14 کی ولایت کا تذکرہ ہے۔ تادی تو یاد رکھیے، بس یہی میں نے آپ کو بتانا تھا۔ ایک صلوات کا کتنا اجر ہو سکتا ہے اپنے، اور چونکہ آج کی رات تو مرحومین آتے ہی ہیں آپ سے مانگنے۔ شب جمعہ میں ہر مرحوم آتا ہے آپ کے دروازے پر، آپ کے پاس آتا ہے ہمیں کچھ دے دو، تو اگر اسے کھانا نہ دے سکو، پانی نہ دے سکو، کچھ نہ دے سکو، تو خالی صلوات کی ایک تسبیح دے دو۔ خدا کی قسم جب یہ لے کے پہنچے گا تو اپنا عذاب بھی ختم کر لے گا، دوسروں کا عذاب بھی ختم کر لے گا۔ محدث نوری لکھتے ہیں اپنی کتاب دارالسلام میں کہ ایک خاتون روتی پیٹتی میرے پاس آئی، رات میں نے اپنی جوان بیٹی کو خواب میں دیکھا، اس کو بڑے بڑے عذاب دیے جا رہے ہیں، رو رہی ہے۔ دوسرے دن خواب میں دیکھا بڑے اچھے حالات میں ہے، جا کے تذکرہ کیا کہ کل تو بہت برے حالات میں تھی، آج بڑے اچھے حالات میں۔ کہا اس لیے کہ جس قبرستان میں دفن تھی وہاں ایک مومن آیا اور اس نے وہاں صلوات پڑھی، اور جب اس صلوات کا ثواب تقسیم ہوا تو میرے حصے میں یہ آیا، صلی علی محمد وعجل فرجہم۔ خدا کی یہ آپ بتائیے شہد کیسے تیار ہوتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ شہد تیار کیسے ہوتا ہے؟ جس میں شفا ہے۔ آپ کہتے ہیں شہد میں شفا ہے، شہد میں شفا نہیں ہے، شہد جو بنا، جو چیز پڑھ کے بنا اس میں شفا ہے۔ اسی لیے واقع بس میں 6-7 مجھے نقل کرنے تھے، اس لیے روایت میں موجود ہے کہ میں ایک مکھی طواف کر رہی ہے مولا علی رسول کا، ابھی طواف کر رہی تھی، رسول کہنے لگے علی یہ مکھی کچھ کہہ رہی ہے۔ کہا یا رسول اللہ کیا؟ کہا یہ کہہ رہی ہے میرے سرکار میں نے آپ دونوں بھائیوں کے لیے بہترین شہد تیار کیا ہے، میری گزارش ہے کہ آپ میرے مہمان بن جائیے، علی کو بھیج دیجئے تاکہ وہ میں شہد دے دوں۔ اور وہ بہترین شہد لایا گیا، رسول اور مولا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک مرتبہ رسول نے فرمایا اے ایتھا النحلہ، اے شہد کی مکھی یہ بتا، ان طعامک من ازہار الورود وہو مر، بالکل نص پڑھ رہا ہوں عربی کی، کہتے ہیں یہ بتا تیرا جو یہ شہد ہے تو چوستی ہے پھولوں کی کلیوں کو،
پھول چوستی ہے نا، ورود، ورد یعنی پھول، کلیاں چوستی ہے اور وہ کڑوی ہوتی ہیں، یہ تیرا شہد اتنا میٹھا کیوں ہوتا ہے؟ تو پتہ کیا کہتی ہے؟ یا رسول اللہ، اس میں میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کی اور آپ کے آل کے نام کی برکت ہے۔ کہاں آج یہ بھی نسخہ معلوم کر لیجئے، یہ بھی نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو، اور روایت معتبر ہے، ہمارے سارے علماء نے نقل کیا، اہل سنت نے بھی نقل کیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کڑوا ہوتا ہے تو یہ میٹھا کیسے ہوتا ہے؟ کہتے جب اندما نمتسو رحیق الازہار، جب ہم کلیوں پر اور پھولوں پر بیٹھتے ہیں، یلہم الینا، اللہ کی طرف سے ہم پہ الہام ہوتا ہے، ان نصلی علی محمد و آل محمد ثلاث مرات، کہ ہم ساری مکھیاں 3 مرتبہ آپ پر اور آپ کی آل پہ صلوات پڑھیں۔ تیسری مرتبہ صلوات مکمل نہیں ہوتی، کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اللہم اب ابھی تک جنہوں نے داد ہلکی ہلکی دی ہے، اب ذرا وہ تیار ہو جائیں یہ جملہ سننے کے لیے۔ آج تو پتہ چل گیا قرآن نے کیوں کہا شہد میں شفا ہے۔ اما شہد میں شفا نہیں ہے، ان ناموں میں شفا ہے، اس صلوات میں شفا ہے۔ کمال کا مسئلہ ہے بھائی، اگر محمد و آل محمد کے نام سے پھول چوس لیے جائیں تو کڑواہٹ مٹھاس میں تبدیل ہو جائے اور زندگی بھر کے لیے اس میں شفا پیدا ہو جائے، کسی اور کے باغ کے پھول میں شفا ہو جائے، رسول کے باغ کا پھول حسین کا خون اگر کسی خاک میں مل جائے، صلوات بھیج دیں محمد۔ یہ ہے آل محمد۔ تو عزیز و روایت ہے، تو یہ میں نے کچھ حدیثیں ہیں، انشاءاللہ کچھ حدیثیں کل آئیں گی تاکہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ جمعے کے دن خصوصاً روایت میں موجود ہے، اللہ فرشتوں کی ٹیم بھیجتا ہے جس کا کام ہوتا ہے صرف صلوات لکھنا۔ جمعے کے دن دیکھنا بندے نے کتنی مرتبہ صلوات پڑھی ہے۔ تو اگر آپ اپنے مرحومین کا قبروں سے عذاب ہٹانا چاہتے ہیں، ان کو پریشانیاں دور کرنا چاہتے ہیں، تو سب سے بہترین تحفہ ہے کہ آپ صلوات بھیجیے اور قرآن بھیجیے۔ اس لیے کہ اگر آپ ان کو راضی نہ کر سکے تو اہل بیت کبھی آپ سے راضی ہونے والے، میں پھر کہہ رہا ہوں، یہ جملہ بار بار کہتا ہوں، اگر ماں باپ کو راضی نہ کر سکے تو حسین راضی ہونے والے۔ آج فلسفہ ہی سمجھا دوں میں 1 منٹ میں کہ کیوں حسین راضی نہیں ہوتے جب تک ماں باپ راضی نہ ہوں۔ اس لیے کہ آپ کو حسینی اقتدار نے اور دولت نے نہیں بنایا، آپ کو حسینی بنایا ماں باپ کی طہارت نے۔ تو اگر آپ انہی محسنوں کو بھول گئے جنہوں نے عزادار بنایا تھا تو پھر آپ کو کچھ ملنے والا۔ بس عزیزو، یہ آج شب جمعہ یعنی دعاؤں کی رات، یعنی اپنے مرحومین کو ہدیہ دینے کی رات، اور دعا کی رات ہے تو میں دعائی کی بات پڑھنا چاہتا ہوں۔ اور دعا کی بات یہ ہے کہ کوفہ ہے اور کوفے کا بازار ہے اور بیبیاں برہنہ سر ہیں، ایک رسی ہے 12 گلے ہیں، اور اس کوفے میں زینب شہزادی بن کے رہی ہے۔ میں نے جملہ کہا، مجھے نہیں پتا دلوں میں اترا یا نہیں اترا۔ زینب اسی کوفے میں شہزادی بن کے رہی ہے۔ امام سجاد کوفے میں بہت روئے، کہتے ہیں میری پھوپھی کی گردن نہیں اٹھ رہی تھی، اور جب میں نے پوچھا پھوپھی اماں کیا بات ہے، کہا میرے لال ایک وقت تھا جب میں شہزادی بن کے رہا کرتی تھی اور تمام خواتین میری کلاس میں آیا کرتی تھی، اور میرے بابا کا اتنا روب اور دبدبہ تھا کہ کوئی ہمارے گھر کے قریب سے گزرتا نہ تھا، اور آج زینب کو اتنی حقارت سے لایا گیا ہے۔
اس قافلے کو دیکھ کے کوفے میں شور مچ گیا اور ایک کنیز دوڑی دوڑی اپنی شہزادی کے پاس گئی اور جا کے کہا شہزادی چلو اسیروں کا تماشا دیکھنے کے لیے چلیں۔ ایک مرتبہ وہ شہزادی کہتی ہے نہیں میں تماشا دیکھنے کے لیے نہیں جاؤں گی۔ اب کنیز ضد کرتی ہے شہزادی ایسے اسیر میں نے نہیں دیکھے آج تک، ان کی پیشانیوں پہ سجدوں کے نشان ہے، ایسا لگتا ہے جیسے مظلوم قتل کر دیے گئے ہیں۔ اور بی بی خالی ایسا نہیں ہے کہ جوانوں کے سر ہیں، ایک 6 مہینے کے بچے کا سر بھی نیزے پہ موجود ہے، ایک جوان کا سر موجود ہے۔ شہزادی تم تو دیکھ بھی نہ پاؤ گی، ایسا لگتا ہے کہ شاید ان کی مائیں زندہ نہ رہی ہوں گی، اور اتنے بڑے نمازی۔ مگر ام حبیبہ کہتی ہے نہیں میں تماشا نہیں دیکھوں گی۔ جب ضد کرتی ہے کہا کیوں؟ ارے اولاد والو، غیرت دارو، آل محمد کے چاہنے والو، جملہ سنو۔ کہتے میں اس لیے نہیں جاؤں گی کہ جب میں مدینے سے چلی تھی تو میری شہزادی نے مجھے روک کے کہا تھا ام حبیبہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا۔ میری شہزادی زینب نے منع فرمایا تھا کہ کبھی اسیروں کا تماشا نہ دیکھنا، تو میں تماشا نہیں دیکھوں گی۔ ایک مرتبہ کنیز کہتی ہے شہزادی تمہاری شہزادی نے کہا ہوگا لیکن اتنے شریف قیدی میں نے آج تک نہیں دیکھے۔ اچھا آپ ایسا کریں اگر نہیں جانا چاہتی آپ اپنی چھت پہ تو آ جائیں، اپنی چھت پہ آ جائیے۔ کہتے ام حبیبہ چھت پہ چڑھی، اتنے میں قافلہ بالکل آ گیا ام حبیبہ کے گھر کے قریب، اور ام حبیبہ کی نظر ایک دم سے حسین کے سر پہ پڑی۔ اب ذہن تو نہیں جاتا کہ یہ حسین کا سر ہے، پھر عباس کے سر کو دیکھا، پھر اکبر کے سر کو دیکھا، پھر 6 مہینے کے بچے کے سر کو دیکھا، مگر پہچان نہ پائی۔ مگر دل میں بڑا صدمہ ہوا، ہائے کس کا باغ اجاڑ دیا گیا، کس کا گھر برباد کر دیا گیا۔ ایک مرتبہ دبے دبے قدموں سے آگے بڑھی، کیا دیکھا؟ بالکل چھت کے نیچے ایک رسی ہے، 12 گلے ہیں، اور ایک 4 برس کی بچی اپنی پھوپھی سے کہتی ہے پھوپھی اماں مجھے پیاس نے مار ڈالا، اے پھوپھی اماں میرا کلیجہ پھٹا جا رہا ہے، اے پھوپھی اماں مجھے تھوڑا سا پانی چاہیے۔ ام حبیبہ کا دل ہلا، کوزہ آب لیا، نیچے آئی، بچی کی پشت پہ ہاتھ رکھا، ایک مرتبہ کہا بیٹی شاید کافی دن سے پیاسی ہے، لے بیٹی تو پانی پی لے، مگر پانی پینے کے بعد میرے لیے 3 دعائیں کر دینا، اس لیے کہ میں نے رسول سے سنا ہے کہ اسیروں کی دعا اللہ اسیروں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ ایک مرتبہ سکینہ نے پانی پینا چاہا، زینب نے پشت پہ ہاتھ رکھ دیا، میری بیٹی پہلے دعا کرو بعد میں پانی پینا۔ ارے سکینہ نے ایک جملہ کہا بتا بی بی تیری پہلی دعا کیا ہے؟ مجھے نہیں پتا آپ کتنا روئیں گے مگر جملہ سن لیجئے، بتا تیری پہلی دعا کیا ہے؟ کہا بیٹی پہلے یہ بتا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ میرے بابا کا سر ہے، یہ گھوڑے کی گردن میں میرے چچا کا سر ہے، یہ میرے چھوٹے بھائی کا سر ہے، یہ میرے بڑے بھائی کا سر ہے، وہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں میرا بھائی پہنے ہوئے ہے، یہ میری ماں ہے، یہ میری پھوپھی ہے۔ ایک مرتبہ کہتی ہے بیٹی دعا کر جس طرح تیرا گھر اجڑا اس طرح میرا گھر نہ اجڑے۔ سکینہ نے شام غریبہ کا دامن اٹھایا، اے پروردگار ارے جس طرح میرا گھر اجڑا جس طرح ہمارا گھر اجڑا اس طرح اس کا گھر نہ اجڑے۔ ارے آپ تیسری دعا پہ زیادہ روتے ہیں مگر آج دوسری دعا اگر سمجھ گئے تو خوب روئیں گے، نفسیاتی بات ہے۔ ایک مرتبہ کہنے لگی بتا دوسری دعا؟ کہا دوسری دعا یہ ہے میرا شوہر پردیس گیا ہے، دعا کر جس طرح تو یتیم ہوئی میرے بچے یتیم نہ ہو۔ ارے سکینہ نے دامن پھیلایا، اے پروردگار ارے تجھے میری یتیمی کا واسطہ،
جس کے بچے یتیم نہ ہو. کہا بتا تیری تیسری دعا کیا ہے؟ ارے تیسری دعا کیا تھی؟ ہنگام ہو گیا. کہا بیٹی دعا کر مجھے مدینے جانا نصیب ہو. مدینے کا نام سنا سکینہ چپ ہو گئی. زینب بولی بی بی کون سا مدینہ؟ کہا رسول خدا کا مدینہ. کہا وہاں کہاں جانا چاہتی ہے؟ کہا محلہ بنی ہاشم میں. کہا وہاں تیرا کون رہتا ہے؟ کہا میرا شہزادہ حسین. اور کہا ایک میری شہزادی رہتی ہے. کہا تیری شہزادی کا نام کیا ہے؟ کہا مجمع میں اپنی شہزادی کا نام نہیں بتا سکتی. کہا زینب نے یہ تو بتا دے اگر تیری شہزادی اس وقت یہاں آ جائے تو کیا پہچان لے گی؟ ارے بی بی کیسی باتیں کرتی ہو، میں تو ان کے گھر میں رہی ہوں اور میری بی بی یہاں نہیں آ سکتی. اس لیے کہ جس کے عباس جیسا بھائی ہو، جس کے اکبر جیسا بھتیجا ہو. ایک مرتبہ زینب نے بالوں کو ہٹایا. اے ام حبیبہ، ارے میں زینب یقین نہ آیا. ایک مرتبہ زینب نے سر حسین کو دیکھا. بھیا میری شہادت دے دو. کٹے سر سے آواز آئی اے ام حبیبہ، ارے میں تیرا شہزادہ، ارے یہ میری بہن، ارے ہمارا گھر اجڑ گیا.